یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے سخت جرح کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجہول راویوں نے بیان کیے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی۔ اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا، اندر سے ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اسلام دشمنی کا، انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی۔ اسی طریقے سے مجہول الحال، لاپتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہوئیں۔ محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہی سٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے، نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا۔ ہاں جی 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف، اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی۔ یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے۔ سورہ سعد پڑھ کے دیکھیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں، میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعارف کروایا، سیدنا سلمان ابن داود علیہ السلام۔ ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے۔ اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو۔ ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئے ارض پہ دیکھی ہے، نہ قیامت تک۔ وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا، میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہر ہے پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا، انہوں نے شیاطین کو، جادوگروں کو، ان کو قابو کر لیا، ان سے وہ کام لیتے تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے، تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں، ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے، پردہ فرما لی۔ تو ابن عباس کو غصہ آ گیا، دیکھیں صحابہ کرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے، اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے؟ اوئے ہوئے، یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے،
یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ الاحزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد، اسماء بنت امیس سے۔ اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، پرورش ساری مولا علی نے کی ہے، اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور ام عائشہ کو سمجھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا قاتل کون، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا، انہوں نے کہا کوفے کے لوگوں، اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا پہلے نہیں سے لوگ قبروں تو نکل دے۔ ہاں اس تو بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں، اُن بھی نہیں نکلتے، اللہ فضل ایس پلیٹ فارم کی برکت اُن بھی ڈر گئے انہوں نہیں نکلتے، یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے، فزیکلی تو پہلے بھی کبھی نکلے، بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا، اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے، تم آئے ہو عراق سے، عراق کے لوگ ہی تھے نا، بابل شہر کے رہنے والے، بابل کا نام بھی آئے گا اس میں، بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، لفظ بابل ہے، اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے۔ تو یہ تم لوگ ہی تھے نا، جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں، جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں، انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے، اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، سلمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں، انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آگے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو، اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر جو کہا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے اصحاب ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آگے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اور ایک یہ سلمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں۔ نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو، بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں، جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کو نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے۔ لو کانوا یعلمون، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے۔ تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے، این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو، شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں کرایا، فلاں سے فلاں کروایا، کوئی امپریس نہیں ہوتا۔ ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے، اولاد بھی ختم، مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے ناصور بن جائیں گے۔ تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی، اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر، المسند الحاکم میں، مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں، اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المسند الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں، اتے آؤ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو
کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو فرق تب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے، فرق کو نہیں کرنا پینا، رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا، جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، کہانی ہے میں سنا رہا، ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دی، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تو دسنا کیویں آندھی ہے، وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہیں، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو، تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے، شراب پی لی، تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں، اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے، کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے، وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے، تو کہتے ہیں انہوں نے، ایک سٹوری ہے، دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو، تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی، تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں، پوری سٹوری لو نا، تو ہی بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا، جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا 17 بنا دیا، زورا بنائی ہے انہوں نے، کہانی شریف ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، وہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا، یہ سب کہانی ہے، اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو۔ وہ لوگ چلے ہوئے ہیں، سلیمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلیمانی آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں۔ تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے، ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں، وہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا۔ تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر، ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے۔ جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے۔ اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ سند بھی صحیح ہو۔ باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھتی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں، شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں، ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں، ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے، لیکن مانتے بھی نہیں، لیکن جو سراسر ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے۔ قرآن میں تو بار بار آیا ہے، سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات، قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا، عبادت والا نہیں۔
سوائے ابلیس کے۔ تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں۔ ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا۔ فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ جی شیطان کو بھی بڑا علم سی، پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن حدیث سارا ہمارے خلاف ہے، تو اب قرآن حدیث کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور کہانی کر لی ہے، اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی۔ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں، ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر، جنہوں نے علم کی توہین کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی، اگر لا علمی میں کی ہے تو توبہ کر لے، معافی ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ۔ سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم۔ سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا ان جعلی لوگوں کی مٹی پلید کی ہے، جعلی علماء اور جعلی پیروں کے۔ ویسے پیر جو اصلی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جعلی ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے۔ تو باقی ہم چونکہ ایک ریناؤنڈ ہے چیز، خوب مٹی پلید کی ہے ایک اصلی پیر نے، پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا شیطان عالم تھا؟ سر جو مٹی پلید کی ہے انہوں نے، جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا، وہ خالی عبادت گزار سی۔ اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی، علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا، علم تو ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، اکڑ آتی نہیں ہے۔ علم انسان میں عاجزی لاتا ہے، البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ہے ایک پہلو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے، المستدل الحاکم میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، دنیا کا کتا بن گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے۔ جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود، اور اس علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا۔ جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدھوں کی مانند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی۔ یہ میں کتابیں رکھتا ہوں، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے۔ یہ سر یہ قرآن میں اس گدھے کی مثال ہے، گدھا شریف کی، کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ گدھا شریف وہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں، تو وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں گدھے کی مثال آئی ہے۔ گدھے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے، جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی۔ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کی توہین نہ کریں، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا۔ توبہ کریں۔ کہانیاں ہیں، بیان ہوئی ہوئی ہیں، کچھ مسند احمد، صحیح ابن حبان میں، حاکم میں بھی آ گئی ہے، لیکن مجہول راویوں سے ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل الحاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے، کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے۔ یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے۔ اور میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا، میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا، حالانکہ خود
سلیمان علیہ السلام ابراہیمی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لعنت کروائی ہے. تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عزت دی، کتاب نازل کی، زبور ان کے والد کے اوپر، اور جانشین بنایا ان کو. تو یہ نقشے سلمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے. علی بھائی آپ سے اگلا سوال ہے. ہم نے بچپن سے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں علماء کرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں موجود ایک بہت ہی امیر شخص کا واقعہ سن رکھا ہے جس کا نام قارون تھا. اس کی دولت کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعہ کی تفصیلات سے بھی پلیز آگاہ کریں. دیکھیں جی، یہ واقعہ بہت اہم ہے. قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی. سورۃ المؤمن جسے ہم سورہ غافر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی ان کی پوری قوم کی طرف بھی. لیکن وہ ڈومیننٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے. تو فرعون کا تو سب کو پتہ ہے، حامان اس کا وزیر تھا. یہ قارون جو ہے نا، یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں. یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ میں سورۃ القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا. تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا. لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا، تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے، حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائسرائے کی شکل میں. اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے غداریاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ جی آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑائیں، جدھر تک پہنچ جائیں گے ساری زمین آپ کی، یہ جو ہزاروں کے نال لوگوں کی نکل رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا قارون، یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا، الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فرعون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا. سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. سورۃ القصص سورت نمبر ہے 28 اور پارہ نمبر 20 کے اندر آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا، آیت نمبر 76 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. اب یہ قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھا، ہے بنی اسرائیل میں سے تھا. اور تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا زاد لگتا تھا. پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، کافر ہے تو مردود ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام کا رشتہ دار ابو لہب مردود ہو گیا. فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی. یہ 70 اونٹوں والی بات تو یہ 70 اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں نا. قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی. ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو 70 بھی، یعنی بڑی 70 کا عدد ویسے عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا.
دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہی ہے نا انسان، الا ماشاء اللہ۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر، مراد کے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا مال تین قسم کا ہے، کھا پی لیا، پہن لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں، دو دنیا میں رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں، اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ تو اعمال میں ظاہر ہے جو مال اس نے خرچ کیا ہوگا وہ ساتھ قبر میں جائے گا، باقی مال باہر رہ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ اسی لیے بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں، اور یہ مزے کی بات ہے جتنی میں نے حدیثیں بیان کی یہ متفقن علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، یہ کہانی شریف نہیں ہے، بیسٹ کتابیں جو ہیں ان میں، اور وہ ہے واقعہ ایلا والی حدیث جو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ زیادہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا زیادہ، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فقر کے اعتبار سے زیادہ تھا۔ تو سورۃ العذاب کی آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو آ کے آفر دی، سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا الحمدللہ۔ تو اس حدیث میں آتا ہے وہ جو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے چھت پہ چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق جب ملنے کے لیے گئے تو نبی علیہ السلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی۔ اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی پہ جب نشان چٹائی کے جسم پہ دیکھے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اتنی بڑے بڑے ان کے محلات ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت زبردست جملہ بولا، آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ اندازہ کریں آپ، حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ابھی لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، لیکن سر اس واقعے کے بعد پھر حضرت عمر پہ کھل گئی سر، پھر ان کا ڈنڈا اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں نا، نہ خود حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں رومنز اور پرشینز کو گرایا ہے۔ تو جنہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی فقر میں گزری ہے، ان کو دنیا کا مال دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال اس واقعے کی طرف واپس آئیں، سورہ قصص والا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے آخرت طلب کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی جو تو نے خرچ کرنا ہے اپنے لیے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنا بھی حصہ لے اس میں سے۔ وَأَحْسَنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں کے اوپر لگا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا۔ اگر تجھے دولت ملی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت آئی ہے وہ ڈان بنا ہوا ہے، اس کے لیے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جج بھی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ججوں نے کئی فیصلے دیے ہیں نا ایسے کہ جی ان کے اپنے جج بکے ہوئے تھے،
تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بکتے ہیں نا. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا. اب اتنی زیادہ نصیحت سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں، میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر کے جناب فلانی جگہ پلاٹ لے لیا سی، آج جناب میرے اثاثے اتنے ہوئے ہیں. آج کل ٹی وی پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے شریف لوگوں کے اثاثے ڈسکس ہو رہے ہیں، جو دنیا کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ فلاں حرام خور ہے، فلاں کی جداد اتنے گناہ ہوگی، اپنی جدادیں آئی ہیں، اور جو لوگوں کہتے تھے ان کی تلاشیاں لو، اب یہ بھی اپنی تلاشیاں دیں نا نام لیے بغیر. تو جو لوگوں سے تلاشی مانگتا ہے اس کو اپنی تلاشی دیتے ہوئے کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے جناب یہ میرا منی ٹریل ہے، یہ دیکھیں جناب، اس کی بجائے یہ کہنا شروع کر دے نہیں اس نے بھی دیکھو یہ وہی ہے کہ پتر تو کیوں فیل ہویا ہے، ابا جی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا ہے. بھئی اگر ابا جی کے دوست کا بیٹا فیل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تیرا فیل ہونا جسٹیفائی نہیں بیٹا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بہرحال وہ کہنے لگا میرے پاس علم ہے خاص جس کی وجہ سے میں، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ فجر کے بعد نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مانگتا ہوں، اور رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور عمل ایسا مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو، ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے. کتنی پیاری دعا ہے. علم نفع والا، نقصان والا نہ ہو. علم دین بھی نقصان بن سکتا ہے اگر آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں، اور عمل بھی، نیک عمل بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا. یہ تو پھر لادہ سے ایک ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا قارون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی. من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا، جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس. اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے یہ کس بنیاد پہ تھا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کی ہیں. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب عذاب لے آئیے تھوڑے، بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. اور یہی قارون کے ساتھ ہوا ہے. جناب سنیں، یہ بھی ڈراپ سین آ رہا ہے اس کا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ، آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ جی بڑی مہنگی گاڑی کے اندر بڑے مہنگی گھڑی پہنے ہوئے اور بڑے مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے ہوئے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو اللہ نے قارون کو دیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا، کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلاٹ بنا لیے وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، تھوڑے سے مال میں اللہ نے برکت دی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں سا وہ فضل ہے. تو ڈیپ ڈک کرو تو پھر تمہیں پتہ لگے کتنے کتنے کام پائے نے اتنے تک پہنچنے واسطے. بعض لوگ ناراض ہوئے ہیں، میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ جو بھی ارب پتی ہے نا میرے بھائی، کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے. رزق کے حلال رزق کے اوپر کوئی شخص اتنا اوپر نہیں کبھی جا سکتا، کہیں نہ کہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے اصولوں کے اوپر. تو اس کے نا جواب میں کئی لوگوں نے نیچے کومنٹس کیے کہ علی بھائی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی کیا ہے. یہ یار بات کر رہے ہیں تواڈے بابیاں دی، تسی پہنچ گئے ہو خلفائے راشدین ہوتے، ٹھیک ہے، ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. ان کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن و سنت میں، اور دوسرا ان کے پاس وہ مال نہیں تھا جو آپ کے پاس مال ہے. خلفائے راشدین کا تو سارا مال جمع کریں تو ایک ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہے. تو ان کی مثال آپ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں
جو ہے وہ لوگوں سے ناجائز زمینیں ہتھیا کے اپنے مال کو ڈبل کیا ہے، کہیں پہ سودی قرضے لیے ہیں، کہیں بدماشی سے ہتھیایا ہے، کہیں پہ فائلوں کو پہیے لگائے ہیں، تو خود بول کے لوگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کاش جو قارون کو دیا گیا نا اس طرح کا فضل ہمارے پہ بھی ہوتا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا، اللہ نے دیتا نا جی، تو ہم تکلیف ہے سانو نہیں تکلیف، جہدے کول ہے نا انہوں ہی تکلیف کٹنی پینی آخرت وچ۔ وقال الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے تھے نا، یہاں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی نا کہ یہ بڑا خوش نصیب، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ان کا تمہاری خرابی ہو، اللہ کے حضور جو اجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صبر کر رہے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے، اس علمی حقیقت تک کہ یار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو صبر کر رہے ہیں۔ دونوں معنی بیک وقت درست ہے۔ دنیا تو ساری صبر پہ چل رہی ہے، پورے کا پورا دین، پوری کی پوری زندگی صبر ہے۔ تین چیزوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندی جو ہے نا اس پہ صبر کرنا ہے، فجر کے وقت اٹھنا، سردیوں میں غسل کرنا، گرمیوں کے روزے رکھنا، صبر کرنا پڑے گا۔ دوسرا صبر ہے حرام خوری سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، رزق کے حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا، وہ تو سب سے مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے کہ رزق حلال میں پھر آپ عیاشی کی زندگی نہیں گزاریں گے، دو میں جہانی مٹھے باؤ، انج نہیں ہوئے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے اس کو اس کے محل سمیت، خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس معاملے میں۔ سر وہ 30ویں پارے کے اینڈ میں بھی آیا نا، اللہ فرماتا ہے ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آ کے ہم سے بدلہ لے لے، کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکی جماعت۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ یار ساڈے کول بھی قارون جتنا مال ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلے دن کیا ہوا، یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے۔ وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس طرح کی دولت بنا کے، شکر ہے جناب اسی بھی زمین میں دسا دیے گئے۔ ایک دن بعد ہی رزلٹ جب سامنے آیا نا، سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا۔ او یہ کیا ہوا، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جگایا۔ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں، شکر ہے یار اسی غریب ہی چنگے ہیں۔ یہ تو مارا گیا اپنی دولت سمیت، وہ دولت تو اس کو بچا سکی نہیں۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کبھی بھی ناشکرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفر سے مراد ناشکرے لوگ ہیں، نہیں ناشکری ہے نا، اللہ نے رزق دیا تھا، اللہ نے نعمتیں دی تھی، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی، اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کی ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ یہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔